رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت 75 افراد کو سزائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل شوذب سمیت 59 ملزموں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ زین قریشی اور فواد چودھری مقدمے سے بری۔ پی ٹی آئی رہنما اسماعیل سیلا، شاہد جاوید کو بھی 10 سال قید کی سزا۔ حماد اظہر نے N129 لاہور سے الیکشن نہ لڑنے اور ارسلان احمد کو ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام دیتے ہوئے کہا، میرے والد کی خالی نشست پر ان کے بھانجے ارسلان ظہیر کو الیکشن لڑایا جائے، میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں۔ حماد اظہر کی ہمشیرہ انتخابی مہم کے انچارج مقرر۔ سلمان اکرم راجہ کا بطور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ۔ کہا، کل بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کروں گا، پارٹی کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ آج کا واقعہ دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار، نہ مل اونر۔ پارٹی کے اندر اور باہر ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے۔ بھارت کا 24 گھنٹے میں پاکستان سے دوسری بار رابطہ، ممکنہ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی ذرائع سے سیلابی وارننگ دی۔ بھارت پر لازم ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پی ڈی ایم نے خبردار کر دیا، سیلابی ریلا گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ سے ملحقہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ چناب میں 24 گھنٹوں میں اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں میں دریائے طویل سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ قصور میں دریائے ستلج بکھر گیا، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کھڑی فصلوں میں داخل۔ کاشت کی گئی فصلیں کئی فٹ پانی میں برباد ہو گئیں۔ مقامی آبادی سیلابی صورتحال سے پریشان۔ بہاولپور میں درمیانے درجے کا سیلاب، 1,30,000 کیوسک کا ریلا بہاولپور کی طرف بڑھنے لگا۔ بہاولپور کے ملحقہ علاقوں میں موجود آبادی کو خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلگت بلتستان کے چرواہوں سے ملاقات، انہیں قوم کا ہیرو قرار دے دیا۔ کہا، ان کا بر وقت اقدام پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انسانی خدمت کا یہ کارنامہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 25 لاکھ روپے کے انعامی چیک پیش کیے۔ چرواہوں نے غزر میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کی پیشگی اطلاع دے کر 300 سے زائد افراد کی جانیں بچائیں۔ سندھ حکومت نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، شہید بے نظیر بھٹو کی سوچ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ رتو ڈیرو میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ کہا، شہید بی بی کے مشن کے تحت مالکانہ حقوق خواتین کو دے رہے ہیں، یہ گھر آپ کا اثاثہ ہے۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو نے گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین میں تقسیم کیے۔ کیش لیس معیشت آج کے دور کی ضرورت ہے۔ کیش لیس معیشت کرپشن اور استحصال کے خاتمے میں معاون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ڈیجیٹل والیٹس کے قیام اور مفت موبائل سمز کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا، کیش لیس معیشت کے حوالے سے ہر ماہ 2 بار اجلاس کر رہا ہوں۔ BISP غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ رمضان پیکج مستحقین میں کامیابی سے ڈیجیٹل طریقے سے منتقل ہوا۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے لیے پہلا اجلاس 29 اگست کو طلب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر
عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کے لیے 4 کروڑ 79 لاکھ ڈالر کی گرانٹ منظور. رقم پنجاب میں تعلیم کے لیے استعمال ہوگی. 40 لاکھ سے زائد بچے مستفید ہوں گے. فنڈنگ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے تحت منظور کی گئی. اسکولوں سے باہر 80,000 بچے اور 14 لاکھ خصوصی بچے بھی براہ راست فنڈ سے مستفید ہوں گے. منصوبہ پنجاب میں سسٹم ریفارمز اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل قرار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبے کو مسترد کرتا ہے. غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کو 2 سال سے بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناوترا کی طرف سے عشائیہ. تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون سابق وزیر اعظم پائتونگ ترن شناوترا کی بھی عشائیہ میں شرکت. تھاکسن شناوترا اور ان کی صاحبزادی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا. شانگلہ اور بنیر میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. سیلاب متاثرین میں راشن کھانے پینے کی اشیاء تقسیم. پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. علاقہ مکینوں نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا. مانسون کی حالیہ بارشوں کے باعث ملتان میں ڈینگی کے وار تیز ہو گئے. رواں ماہ کے دوران 40 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے چلڈرن اسپتال میں ڈینگی ڈیسک قائم. لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے وقفے سے جاری رہنے کا امکان. PDMA کی مانسون کے 8ویں اسپیل کی 30 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی. حکومت کا کیش لیس اکانومی انیشیٹو کے آزادانہ جائزے اور آڈٹ کا فیصلہ. انیشیٹو کا مقصد شفافیت، مالی شمولیت اور ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے. حکومت عالمی بولی کے ذریعے کنسلٹنسی فرم کی خدمات لے گی. کنسلٹنٹ بروقت اور مؤثر نفاذ کے لیے قابل عمل سفارشات تیار کرے گا. کیش لیس پاکستان ایجنڈے کے نئے اقدامات پر تجاویز بھی فراہم کی جائیں گی. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کیس میں پیش رفت. اسکروٹنی مکمل ہونے پر چالان عدالت میں پیش. موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا. ثنا یوسف کی فیملی، ڈاکٹر، پولیس اہلکار اور دیگر گواہان کی فہرست میں شامل. ملزم عمر حیات قتل کا اعتراف کر چکا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.